کا دنیا میں بجا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، آمین۔ مدینہ منورہ کی حاضری، آمین۔ مکہ مکرمہ کی حاضری، مدینہ میں جلوہ محبوب میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس، آمین۔ آمین جاہ نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امت محبوب کی مغفرت، آمین جاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں روتا ہوا تیرے در پر، مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، مدینے میں کیسا سرور مدینہ یاد مدینے میں کیسا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے میں علم دین حاصل کروں گا، کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال بلا حاجت سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے کھیلنے، زمین پر انگلیوں سے کچھ لکھنے یا انگلیاں زمین پر گھسیٹنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے،
پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع ہے۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آخر الذکر کے ضرورتاً جمع کے سیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد ممکنہ صورت میں خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصاً بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے ہر ماہ پہلی تاریخ کو مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے جمع کروانے والے اور والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا آج وہ مدنی خبروں میں ہم نے ایک منظر دیکھا کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد آپ کچھ اسلامی بھائیوں کو نماز کے کچھ طریقے کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور کافی آپ نے اس میں مدنی پھول بھی عطا فرمائے۔ پہلے میں کوشش کرتا ہوں ہمارے اسلامی بھائیوں کو وہ مناظر دکھا دوں جو آپ نے سکھایا اسلامی بھائیوں کو، اور جو کچھ اس میں بہت قیمتی مدنی پھول تھے جو عموماً نماز پڑھنے والے کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی نماز کے متعلق بہت اہم ترین معلومات تھی۔ پھر سوال ویسے میرا اس میں یہ تھا کہ آخر وہ کون سی سوچ کار فرما ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ ایک اچانک والا، میں کہوں گا کہ اگر عمل کیا، عموماً روٹین میں یہ چیز ہے نہیں، تو پہلے مدنی چینل کے ناظرین وہ مدنی گلدستہ دیکھیں، اس کے بعد امیل سنت کا جواب بھی لیتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت مفید ترین مدنی پھول ہیں وہ بھی لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ اس کو نہ یوں تان کے ٹائٹ کر کے نہیں کرنی ہے، بلکہ نارملی اور کانوں کی لو سے چھو جائے تو اللہ اکبر، را جو ہے نا یہ ہاتھ باندھتے وقت ختم ہو جائے۔ اچھا، اب ہاتھ کس طرح باندھیں گے یہ بھی اس میں بھی بہت کوتاہی ہے۔ یہ ناف کے نیچے
تو تھوڑا وہ دبا کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دبا کے، اور یہ 3 انگلیاں پشت کلائی کی پشت پر رہیں گی، اور یہ چھوٹی اور انگوٹھا اغل بغل. یہ میں اب میرے پنجوں کو آپ نے دیکھنا ہے، میری ٹانگیں دیکھ رہے ہیں نا. تو اس طرح ایک تعداد ہے جن کا یہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ اگر ضرورت پڑی اور ہلایا تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں، عادت ہوتی ہے. اور یہ ہے عبث. نماز میں بالکل ایسا ہو کہ جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اڑ جائے گا، ابھی ہلیں گے تو. قیام میں نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ. اب کیجئے رکوع، اللہ اکبر. یہ راہ جو ہے نا رکوع میں پہنچنے تک ختم ہو جائے. یہ سر اور یہ سب پیٹھ سب ایک سیدھ میں ہو. ماشاءاللہ. کھڑے ہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ ہاتھ جو ہے نا یہ سیدھا کھڑے ہوتے ہی ختم ہو جائے، اور یہ ہاتھ جو ہے نا اپنی اصلی حالت پر وہ لٹکے رہیں گے. اب سجدے میں جانا ہے. ٹھیک ہے، سجدے میں ناک کی ہڈی لگنی ضروری ہے. یہ ناک کی نوک دبائیں گے تو ہڈی لگ جاتی ہے، اور زمین کی سختی محسوس ہو اس طرح. پیشانی جمانی ہے. پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. سجدے میں ترتیب. ماشاءاللہ. چلیے اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں. اچھا، اب یہ بیٹھنے میں سیدھا بیٹھنا ہے بالکل اطمینان سے. التحیات بھی پوری کوئی ہی پڑھتا ہوگا، سننے میں تو آتی نہیں ہے، لیکن التحیات کی مقدار قاعدہ اخیرہ میں تو بیٹھنا فرض ہے. التحیات میں تو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. التحیات التحیات التحیات. اب کسی کو پوچھیں گے نا نماز میں کیا پڑھتے، التحیات پڑھتے، التحیات التحیات بولے، التحیات پڑھتے. التحیات، واٹ از التحیات؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ التحیات یہ درست پڑھیں گے وقت لگے گا، درست نہیں پڑھیں گے تو جا میں آتا ہوں سلام پھر جائے گا. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھائیں گے پھر بھی غنیمت ہوتا ہے. اکیلے جب پڑھتے ہیں نا ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، آدمی وسوسوں میں پڑ جائے. اتنی بعضوں کا اسپیڈ ہوتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہوتی ہوگی. اب مولا مشکل کشا کی بھی اسپیڈ ہوتی تھی. یہ وہ کرامت تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے، ایک رکاب پر پاؤں رکھ کر جب دوسری رکاب پر رکھتے تو اس وقفے میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیتے تھے. تو یہ مولا مشکل کشا کی کرامت تھی. ہم ان جیسے بن ہی نہیں سکتا. ہماری اسپیڈ بہت آزمائش والی ہوتی ہے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ حکم قرآنی تلاوت قرآن کے بارے میں ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم درست نماز پڑھیں. کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں تحیات میں ہلاتے ہیں، کوئی یوں رکھ لیتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. وہ دیکھا دیکھی. جیسے عید کی نماز میں بھی کیا وہ بیچارے عوام آ جاتے ہیں، دیکھتے ہوں گے یہ تو دیکھ دیکھ کے تکبیر ہے. اچھا، اب آپ انگلی کس طرح اٹھائیں گے، کب اٹھائیں گے؟ اشہد ال پر اٹھے گی، یعنی اشہد اللہ لا پر اٹھے گی. اور یہ دائرہ اس طرح ہوگا، انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا دائرہ، اور 2 انگلیاں ہتھیلی کے پیٹ سے لگیں گی. وہ انگلی سیدھی رہے گی، مڑی بھی نہیں، سیدھی. اور اللہ پہ گرے گی. اشہد اللہ پہ اٹھے گی، اللہ پہ گرے گی. اور معتدل حالت پہ انگلیاں حسب معمول ہو جائیں گی. اور التحیات میں گود میں نظر رکھنی مستحب. اب درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعا یہ قاعدہ اخیرہ میں. اور سلام میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، سلام کس طرح پھیرنا ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں سلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ یوں کرتے ہیں، تعداد یوں نہیں ہے سر. یہ پورا سر گھومنا ہے اور کندھے پر نظر آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس وقت جیسے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، سپوز کریں کہ امام کے عین پیچھے جو بیٹھا ہے تو وہ دونوں طرف امام کی بھی نیت کرے گا، اس صف والے مقتدیوں کی نیت کرے گا، اور اس طرف کے فرشتوں کی نیت کرے گا. اور دوسرے سلام میں بھی اسی طرح کندھے پر
نظر ہے، اور امام کے چونکہ یہ عین پیچھے ہے، امام کی بھی نیت کرے، اس طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے، اور فرشتوں کی بھی یہاں کی طرف کے فرشتوں کی بھی نیت کرے۔ اب اگر امام سیدھی طرف ہے تو صرف سیدھی طرف، امام کے یہ الٹی طرف کھڑا ہوا ہے تو جس طرف امام ہے پھر اس طرف امام کی نیت شامل کرے، دونوں طرف نہیں۔ اور اکیلا پڑھ رہا ہے تو صرف فرشتوں کی نیت کرے گا، مقتدیوں کی نیت نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی واپس سوال میرا وہی ہے۔ وہ اصل ایک بہت بڑی غلطی کی طرف میں نے نشاندہی کی تھی جو ایڈیٹنگ میں چلی گئی ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے تعلق سے میں نے عوام تو اپنے سمجھے، خواص جو اپنے خواص ہوتے ہیں نا گھر کے، ان کی بھی بڑی کوتاہیاں دیکھی ہیں، ذمہ داران کی کوتاہیاں دیکھی ہیں کہ 2 سجدے کے درمیان صحیح بیٹھ بیچارے نہیں پاتے۔ 2 سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے، اور جلسہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک سبحان اللہ کی قدر اس میں بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان، اور یوں اس میں کوئی موومنٹ نہیں رکھنی، صرف بیٹھنا ہے۔ تو اب اگر یوں آئے اور یوں چلے گئے اور آپ بولے کہ سبحان اللہ کی قدر ہو گیا تو نہیں چلے گا، اطمینان سے آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ تو جلسہ جو ہے یہ واجب ہے، یہ واجب بہت ترک ہوتا ہے۔ اچھا، اگر جلسے میں اللہم اغفر لی پڑھ لیا جائے تو یہ مستحب بھی ہے اور یہ رکن بھی ادا ہو جائے گا۔ تو خیر میں نے یہ کئی بار عرض کیا ہے، تو ایک عیسائی بھائی کو میں نے دیکھا تو وہ اسی طرح 2 سجدوں میں بیٹھ نہیں رہے تھے صحیح، تو میں نے ان کی تفہیم کی سمجھایا ان کو، تو انہوں نے جواب بھی بیچاروں نے دیا اپنے طور پہ کہ آپ نے بولا اللہم اغفر لی تو میں تو پڑھتا ہوں، اب میں نے وہ دوران حرکت پڑھنے کا تو نہیں بولا ہے نا، بیٹھ کر پڑھنا ہے، اطمینان سے بیٹھ جائے، اب اللہم اغفر لی کہہ لے، اب سجدے میں جائے، تو اس طرح جب بیٹھ کر کہے گا تو سبحان اللہ کی قدر رکن جو ہے وہ ذرا بآسانی ادا ہو جائے گا۔ اللہم اغفر لی نہ بھی پڑھے تب بھی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ ایک سبحان اللہ کی قدر رکنا یہ واجب ہے، یہ اگر ایک سبحان اللہ کی قدر نہیں رکیں گے تو اس طرح جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں گی وہ دوبارہ ادا کرنی پڑیں گی، مکروہ تحریمی ہو جائیں گی نمازیں، تو یہ ہمارے یہاں عام ہے۔ اچھا، پھر میں نے اس میں یہ عرض کیا ہے کہ جب وہ جلسے یا اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کے قریب کے جو بھی کرتا ہے اس کو یوں تھوڑا یوں کھینچتے ہیں، کوئی 2 ہاتھ سے یوں کھینچتا ہے، کوئی 1 ہاتھ سے کھینچتا ہے، ایک تعداد ہے۔ اب اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اب اگر ضرورت نہیں اور یوں کرتا ہے تو پھر بظاہر عبث فضول کام ہے۔ فضول عبث کو فتح رضویہ شریف میں مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ اب یہ عبث کام بہت اچھا، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا بھی میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ایک تو ہے نا کپڑا آگے یا پیچھے سے اٹھانا، یہ تو مکروہ تحریمی لکھا ہے بہار شریعت میں، اور جو نہیں اٹھاتے نا وہ بھی کم از کم جس طرح کونے ٹھیک کرتے نا اس طرح بعضوں کا تو 1 ہاتھ سے یا 2 ہاتھ سے وہ کپڑے کو کچھ نہ کچھ یا پاجامے کو کھینچتے ہیں۔ اب اگر ضرورت ہے جیسے کہ جس کا بدن بھاری ہوتا ہے اس کے تو وہ بعض اوقات پیچھے پاجامہ یا کرتا پھنس جاتا ہے، تو وہ اگر اس کو وہ کرتا یا پاجامہ نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کو چلو وہ ہٹا سکتا ہے کھینچ کے، لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پھنسے یا نہ پھنسے اس نے بس اس کو کھینچنا ضرور ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد اٹھتے وقت بھی یہ عرض کیا تھا میں نے کہ بعضوں کو یوں دیکھا کہ یوں دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لہراتے ہیں، یوں یہ کپڑوں کو کرتے کے پچھلے دامن کو یوں لہراتے ہوئے لے جاتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ غیر ضروری کام ہے، فضول کام ہے اور عبث سے ہی، یہ بھی عبث سے ہی لگ رہا ہے۔
دونوں باپا یعنی ایک تو عبس کی صورت ہے، بعض میں اس میں عمل کثیر کی بھی صورتیں بنیں گی. عمل کثیر کی صورت بنی پھر تو نماز ہی گئی. عمل کثیر کی صورت یوں بنے گی کہ جیسے کہ ایسا فعل نماز میں کیا کہ دیکھنے والے کو یوں لگے، بلکہ یوں ظن غالب آ جائے دیکھنے والے کا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسا فعل کرے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو یوں اب نماز میں ظاہری معاملات میں تو بہت یعنی کوتاہیاں ہیں. اب باطینی تو اب اللہ ہی جانے کیا پوزیشن ہے. خشوع اور خضوع کو تو اپنے کہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اندر کیا کیا وہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں. لیکن ظاہری آداب کے تعلق سے بھی میرا گمان ہے کہ نمازیوں میں فی 1001 شاید مل جائے اس دور میں کہ جو نماز درست پڑھتا ہو. بہت یعنی آپ کو لگے گا مبالغہ، لیکن میری زندگی گزر گئی. بہت دیکھے میں نے نماز پڑھنے والے. اگر آپ اسکین کریں نا، کبھی کبھی میں خود قصدن نہیں دیکھتا ہوں، دیکھوں گا تو پھنسوں گا. تو مطلب وہ کیونکہ وہ بعض اوقات بہت شخصیت اچھی شخصیت ہوتی ہے، اور نماز میں وہی جو میں نے عرض کیا نا، وہ کچھ نہ کچھ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا نماز کی طرف، یعنی کہ کوئی اطمینان کی کیفیت نہیں ہے. میں کبھی بارہا مطلب 1 رکعت یا 2 رکعت بہت مشکل میری ہوئی ہوتی ہے، اگلا 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیر چکا ہوتا ہے، دوسری شروع کر چکا ہوتا ہے. یعنی تو جا میں آتا ہوں، گاڑی جو ہے نا یہ فل اسپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے کہ جلدی بس نماز سے کسی طرح خدا سی مل جائے، مسجد سے نکلو. مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا. باقی نماز کے بعد باہر کھڑے ہو کر بعض اوقات 1 گھنٹہ یوں نکل جاتا ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. اچھا 2 گھنٹے بھی نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور نماز میں 1 سیکنڈ کی ہماری پیمائش ہوتی ہوگی کہ وہ اتنے سیکنڈ لگے یا اتنے منٹ لگے. یہ نہیں لگنا چاہیے زیادہ وقت. ہماری حالت بہت بری ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے بہت زیادہ یعنی کہ جی چرانے والے لوگ ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کی حالت بھی بہت غیر ہے. نماز پڑھنا نہیں آتی، پڑھنا آتی ہے تب بھی وہ صحیح پڑھتا نہیں ہے، کوتاہی کرتا ہے جلدی میں. آپ اب الحمدللہ رب العالمین، یعنی جس کو پڑھنا آتا ہے، اس نے سیکھا ہے، یہ بھی جب جلدی میں پڑھے گا نا تو آپ میں اتنا سمجھ لیں کہ 1 حرف بھی اگر اس نے چبا لیا تو ترک واجب ہوا. 1 حرف بھی اگر اس کا گول ہو گیا، یعنی اتنا باریک نکلا کہ یہ خود نہ سن سکا، اتنی آواز نہ بنی کہ خود سن لیتا. تو اب یہ کہ یہ 1 حرف ترک واجب تو ہو گیا اس کا. اچھا اب اگر فساد معنی ہوا تو نماز ہی گئی ہے نا، کہ 1 حرف کے اپنا نہ سن پایا اور معنی فاسد ہو گئے تو نماز ہی گئی. اسی طرح دیگر صورتوں میں بھلے نا 1000 صورتیں 1000 آیتیں پڑھ لی، آخری آیت میں کوئی حرف اس کا دب گیا، چب گیا، ایسا کہ مطلب یعنی کہ جیسے وہ حرف ادا ہی نہ ہوا یا اس کے بدلے کچھ اور ادا ہو گیا اور معنی فاسد ہو گئے تو نماز تو گئی. فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا کہ ایک سوال تھا اس طرح کا کہ جیسے کہ اللہ اکبر، یہ سمجھانے کے لیے لام کی تکرار، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نماز فاسد ہو جائے گی اس سے. اب یہاں تو اللہ اکبر بولتا ہے، کوئی اللہ اکبر بولتا ہے، یہ دونوں صورتوں میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ سب دیکھو اب ایک نشست میں سیکھنے سے، ایک نشست میں کوئی بتا دے ہم کو آ نہیں جائے گا، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا. ایک میں نے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان میں بہت پہلے سنا تھا دعوت اسلامی کے، کہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ کا بیٹا جو ہے وہ سفر پر گیا. پہلے کے سفر ہمارے آج کل کے سفر کی طرح تو تھے نہیں، نہ کوئی خط و کتابت کا کوئی نظام ہوتا تھا اس طرح جیسا آج کل. تو کمیونیکیشن اب تو خیر بہت آسان ہو گیا، تو ادھر بٹن دبایا اور بات کر لی دنیا کے کسی بھی کونے میں. تو وہ تو خط و کتابت کا بھی نظام پروپر نہیں تھا جیسا آج ہے. تو وہ بزرگ کے فرزند چلے گئے اور 10 سال کے بعد ان کا کوئی پیغام مکتوب ملا، تو یعنی یا 10 سال کے بعد روانہ ہونے والا مکتوب ملا. اس میں لکھا تھا کہ ابو 10 سال میں
میں نے وہ نماز اب سیکھ لی ہے. مجھے نماز سیکھنے میں 10 سال لگے. اس طرح کا مطلب جی. صدر الشریعہ کا بھی اس طرح واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس طرح باہر شریعت والے جی کہ ان سے کسی نے پوچھا امام صاحب نے جب یہ پڑھ کے آئے 16 سال 18 سال کہ اتنے عرصے میں کیا سیکھا تو کہا کہ میں نے نماز سیکھی ہے. اور اتنے عرصے میں نماز سیکھی تو انہوں نے کہا نماز کے اندر کوئی 18 یا 20 ہزار مسئلے تھے وہ میں نے سارے سیکھے ہیں اس کے اندر. صدر الشریعہ نے خود فرمایا. اس طرح نہیں پڑھا نہیں کسی نے بیان کیا تھا مجھے یہ. سبحان اللہ. ہاں واقعی حقیقت ہے کہ یہاں اپنے اچھے بھلے کو پوچھ لیں نا, یعنی چلو کسوٹی کریں گے نا نماز کے اتنے شرائط تو یہ تو بتا دیں گے, کچھ نہ کچھ بتانے والے مل جائیں گے اپنے کو. لیکن ان کی جو باریکیاں ہیں نا, جو مسائل ہیں, ان کے مفسدات بے ایک تعداد ہے جن کو نہیں پتہ ہوتے ہوں گے مفسدات کیا ہے. ان مفسدات کا انہیں نماز توڑنے والی چیزیں ان کا سیکھنا فرض ہے, فرض علوم میں سے. اراکین کے یہ کتنے ارکان ہیں اس کی تعداد نہیں پتہ, اور اگر ارکان ادا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے ارکان کی تعداد کی گنتی آدمی بھول جاتا ہے بعض اوقات. یہ تو پتہ ہو کہ بھئی یہ رکن ہے, یہ رکن ہے, یہ رکن ہے. اب گنتی کرے زور لگائے تو آ گئی ٹھیک ہے. لیکن مطلب اس کے بہت ضروری احکام ہیں. وہ جیسے بتایا 18 سے 20 ہزار مسائل اس کے. یہ کہاں اپنے کو 18 نہیں آتے تو 18,000 کہاں آئیں گے. جی بھی نہیں چاہتا سیکھنے کو. ہم لوگ مطلب مستحب کاموں میں تو مارا ماری کر دیتے, فرضوں میں دل نہیں لگتا. افسوس. تو اب میں نے کیوں یہ کیا, شاید یہ بھی سوال تھا کہ یہ اچانک کیا سوجی ہے نا, کیا سوجی. کبھی ایسا کیا نہیں میں نے جمعے کے بعد. جمعے میں تو میری آواز ہی تقریباً بند تھی کافی حد تک. وہ 14 اگست کو نا جی بابا کافی بند ہو گئی تھی آواز. رات کو 13 اگست کی رات بھی اور 14 اگست بھی. جی. تو آہستہ آہستہ بند ہوتے ہوتے صبح تک تو بہت مطلب مشکل ہو گئی تھی. خیر اللہ کا کرم ہے. میں پھر بھی اپنی قوم کے ساتھ دیوانوں سے بیٹھا رہا. میں نے کہا میں یہاں سے بھاگوں گا سحری کے بعد, یہ قوم کہیں کونے کھانچے ڈھونڈ کے سو جائے گی تو فجر کا کیا بنے گا. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھا اور الحمدللہ اپنا کچھ نہ کچھ وہ ترکیب بنتی رہی اور فجر کی اذان ہو گئی. اچھا اب میں بس کیا پتہ نہیں دھن چڑھی مجھے. کہا میں نے کہا اپنے کو تکلیف ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج تو بس وہ اپنے نماز کے لیے ان کو کھڑا کر دوں. مجھے زیادہ ثواب ملے گا, تکلیف زیادہ ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا. یوں کچھ ذہن بنا گیا. اور پھر یہ پتہ چلا تھا کہ یہ تربیت گاہ والے ہمارے نمازیں سکھا رہے ہیں آج کل اسلامی بھائیوں کو, جو کہ خوش آئند ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر یہی سکھا رہے ہیں یا بس سنا ہے نمازیں سکھا رہے ہیں, اعلان ہوا تھا اس دن. تو اب تربیت گاہ والے جمعے کی نماز میں کچھ نہ کچھ میرے پاس, جب میں ان کے پاس ہماری حاضریاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے پاس, تو پھر یہ کہ میں نے کہا چلو ان کو بتا دیں گے تو یہ بھی آگے بڑھائیں گے تو اپنے مدینہ ہوتا رہے گا. تو یوں اس کے عوامل تھے کہ اور غلطیاں میں نے بہت نوٹ کی ہیں. میں نے کہا نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کی طرف توجہ, ان چھوٹی غلطیوں کی طرف بڑوں کی توجہ نہیں ہوتی, بلکہ ان کو جو مکروہ تحریمی ہے اس کو چھوٹی غلطی بھی نہیں کہہ سکتے, بڑی غلطی ہے. مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے, اور مکروہ تحریمی پر عذاب جہنم کا استحقاق ہے, حقداری ہے. تو خیر میں نے یہ 2-4 مسئلے عرض کیا. میں جو عرض کر میں تو یوں جب انہوں نے کیا تو میں نے کہا میں سامنے جان پہ ہوں تمہارے, تو سب نے کرنا ہی ہے ظاہر ہے اس سیٹ ہو کر ترکیب. اکیلے میں کون کس طرح کرتا ہے, یہ بہت درست بات فرمائی. اللہ کے لیے کون کرتا ہے. ہمیں جلدی ہوتی ہے. کوئی بھی چیک کر ہوگا, مفتش ہوگا تو بندہ بالکل سنبھل کر سیٹ ہو کر, یا 4 آدمی دیکھ رہے ہوں گے یا کوئی ایک آدمی ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے دیکھ رہا ہوگا یوں کر کے, تو پھر یوں مطلب تھوڑا آدمی تن جاتا ہے. تو اب یہ جو بھی حرکت کی اس کے لیے کی نا, بندے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں کی, تو یہ ریا شامل ہو گئی نا. جبکہ اس کے لیے کر رہا ہے, اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, اور ریا تو آپ کو پتہ حرام ہے. یہ ہم لوگ بہت آزمائش میں ہیں, اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے پاس کر دیں. آمین. بابا یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. یہ غور کر, ذہن میں یہ بات آ رہی تھی, ارے اتنی بنیادی عبادت جو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں,
نماز کا یہ عالم ہے، یعنی ہم اس کا مطلب یہ کہ ہم آج تک صحیح معنوں میں اپنی نماز درست نہیں کر سکے جو ہم پڑھ رہے ہیں. واقعی حقیقت ہے، یعنی وہ خوش نصیب ہے واقعی کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند والی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، خوش نصیب ہے. اب میں یہ کہنے لگا تھا کہ سمجھو وہ ولی ہے، لیکن میں نہیں کہتا، ولی کے شرائط اور بھی ہیں، یعنی کہ خوش نصیب شخص ہے وہ کہ جس کو صحیح نماز آتی ہو. تو اللہ نے قبول کی نہ کی یہ تو ایک اس کی ذات پر امید ہے کہ بغیر نماز کے بھی وہ بخشنے پر قادر ہے. مسلمان اگر ہے تو اس کو بخش دے گا، وہ ایمان پر جس کا دنیا سے خاتمہ ہوا. لیکن یہ احکام ہمارے لیے ہی ہیں. تو یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب آدمی ہے. لیکن اس دور میں ایسا لائیں کہاں سے؟ بہت طرح کے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. ایسی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اللہ نصیب کر. زندگی میں ایک سجدہ بھی ہم نے درست کر لیا نا، بیڑا پار ہے. اب آپ جو فرما رہے ہیں نا، مجھے سورۃ المومنون کی وہ ابتدائی آیات 11 جو آیات ہیں، ان میں یہ یاد آ رہا ہے کہ شروع میں شاید دوسری آیت میں ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں میں گراتے ہیں. پہلے یہ ہے، پھر نیچے شاید 9ویں یا 10ویں غالباً آیت کے اندر کچھ اس طرح ہے، وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. یہ جو آپ ارشاد فرمانا ہوا کہ دونوں باتیں ہیں کہ گرانا، خشوع اور خضوع، اور نگہبانی یعنی اپنی نمازوں کے فرائض اور واجبات اور جو دیگر چیزیں، ان سب دونوں کی حفاظتیں ہیں اور دونوں کے بارے میں غور و خوض کرنا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابتدائی ہی مدنی مذاکرے کی نماز کے سوال سے کی، نماز کے انداز سے کی، اور میری بھی اپنی بھی یہ نیت تھی کہ یہ ایک ایسی بنیادی عبادت کہ جس کے جو کرنے والا بعد اوقات پھولے نہیں سماتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو پتہ چلے کہ اپنی نمازوں کا ہی ہمارا کیا حال ہے اور ہم پر ہماری نماز کا حال کھلے. وہ غور کرے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا تو معاملہ ہی کیا بیان کیا جائے. یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی نمازوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازوں میں اتنی کئی غلطیاں سامنے آ سکتی ہیں جن کی طرف شاید ہماری توجہ ہے بھی نہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی توجہ دلانے والا بھی یوں ملتا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی نمازیں درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیسے باپا نماز درست کریں؟ ہاں بس یار، وہ میں نے تو بولا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں یار یہ سب میں کھڑا ہو کر سب کو لائن میں لگا دوں اور نماز کی خدمت کروں، لیکن یہ عوام ہے، یہ مجھ سے لپٹ جائے گی، یہ اپنے کام دھندے میں لگ جائے گی، اپنی داستانیں لے کے بیٹھ جائے گی. ورنہ کبھی میرا ایک جی چاہتا ہے کہ سب لائن سر کھڑے ہوں، اور میرے کو بھی نماز نہیں آتی، لیکن جو 2-4 مطلب علماء سے، بزرگوں سے سیکھا ہے مسائل، وہ کچھ میں یوں ان کے ساتھ چل پھر کر ان کو پریکٹیکل کراؤں، ان کی کمریں سیدھی کروں، ان کو سیدھا کھڑا کروں، یہ انگلیاں درست رکھاؤں، ان کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف کرواؤں، سب کرواؤں. لیکن میرے پاپا یہ عملی طریقہ اگر ریکارڈ ہو پکڑ کے جائے، کھینچ لیں گے میرے یہ عملی طریقہ ریکارڈ ہو جائے. دیکھیں بابا، یہ کتنا مختصر سا مدنی گلدستہ تھا. ریکارڈنگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پریکٹیکل ہوتا، ہم ریکارڈنگ دکھا دیں گے. پریکٹیکل ٹھیک ہے، تو کتابوں میں بھی لکھا ہی ہوا ہے نا.